محترم لوگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور ابھی ہم اور آپ قربانی کے دنوں میں ہیں۔ قربانی کے 3 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے: 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور پھر 12 ذی الحجہ۔ آج ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے، قربانی کا یہ دوسرا دن ہے۔ تو جو لوگ کل قربانی نہیں کر سکے ہیں، انشاءاللہ آج وہ کر رہے ہوں گے، یا پھر ابھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جائیں گے، تو انشاءاللہ اس بہترین کام کو ضرور انجام دیں گے۔ دیکھیے، قربانی یہ لفظ قرب سے بنا ہے، اور قرب کے معنی آتے ہیں نزدیکی کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے نام پہ جانور کو قربان کرتا ہے، تو اپنے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی قربت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں، کل کیے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ کچھ لوگ کریں گے، اور آئندہ کل بھی کریں گے، اس قربانی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا: لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی ہم اور آپ جس نیت اور جس ارادے سے قربانی کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم اور آپ قربانی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے بکرا خریدا، اور اگر بکرا دیکھنے میں تھوڑا سا دبلا ہے، اور اگر پڑوسی اس سے زیادہ موٹا تازہ اور بڑا بکرا لے کر کے آیا، تو اب ہم دیکھ کر کے ایک چیز ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ بھائی، جو سامنے والے کا بکرا ہے، ان کا بکرا میرے بکرا سے اچھا ہے۔ تو دل میں اگر یہ ملال اس طریقہ پر پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی میرا بکرا بھی ان سے اچھا ہونا چاہیے تھا، تو یہ ملال نیکی کا ملال ہے۔ یہ دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ اے کاش میرا بکرا بھی اسی طریقہ پر ہوتا اور ایسا ہی خوبصورت ہوتا۔ تو یہ حرص نیکی کے اعتبار سے ہے، چونکہ نیکی میں حرص کرنا یہ جائز ہے، اور صحابہ کرام کیا کرتے۔ اور جب ہم نیکی میں حرص کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا عبادت کے کرنے میں۔ ایک اللہ کے بندے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں مالداروں کے ساتھ میرا اٹھنا اور بیٹھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن چونکہ میرا بیٹھنا اٹھنا مالداروں کے ساتھ تھا، تو میں جب بھی کسی اپنے مالدار دوست کے پاس جاتا تو میں موازنہ کرتا تھا کہ میرا کپڑا، میں جو کپڑا پہنے ہوئے ہوتا تھا، میرے سے اچھا کپڑا میرا مالدار دوست پہنتا تھا۔ میں بہترین گاڑی پہ سفر کرتا تھا، لیکن جب میں اپنے مالدار دوست کے پاس پہنچتا تو میری گاڑی اس سے اچھی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ میری گاڑی سے اچھی میرے مالدار دوست کی گاڑی ہوتی تھی۔ تو ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہوتا تھا، اور ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ بھائی دنیا کا ہر کوئی آدمی ہو وہ میرے سے کم درجے کا ہو، اور میں مالداری کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے سب سے عمدہ اور اعلیٰ قسم میں ہوا، تو میں ہمہ وقت دنیا حاصل کرنے میں رہتا تھا، اور کبھی اس درمیان میں مجھے سکون نہیں ملا۔ لیکن اس کے بعد میرا اٹھنا بیٹھنا میرے سے کم درجے، یعنی مالداری کے اعتبار سے جو میرے سے نچلے درجے کا انسان تھا، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ تو اب جب بھی میں بہترین کپڑا پہن کر کے جاتا اور اپنے غریب دوست کے پاس جاتا، تو میں یہ دیکھتا کہ میرا کپڑا میرے دوست کے کپڑے سے اچھا ہے، میرا کھانا میرے دوست کے کھانے سے اچھا ہے، میری گاڑی میری دوست کے گاڑی سے اچھی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا رہنا سہنا، میرا مکان میرے دوست کے مکان سے ان تمام چیزوں سے بہتر اور اچھا ہے۔ تو اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ
تو نے مجھے اس سے بہتر اور عمدہ عطا فرمایا۔ اور اللہ پاک کا قرآن کریم کے اندر وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کریں گے، میری دی ہوئی نعمتوں کے اوپر میرا شکر ادا کریں گے تو لازیدنکم، میں اس نعمت کے اندر اور اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اگر ناشکری کریں گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے، ہم تمہیں پھر آزمائشوں میں ڈالیں گے اور بے چینی تمہارے دل کے اندر پیدا کریں گے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم قربانی کا جانور لائے ہوئے ہیں اور ہمارا پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار وہ بھی جانور لے کر کے آیا ہے، تو ہم اگر اس اعتبار سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ یار ہمارے جانور سے اس کا عمدہ جانور ہے، ہمارا بھی عمدہ ہونا چاہیے نیکی کے اعتبار سے، اچھائی کے اعتبار سے، تو یہ ریس کرنا، یہ مقابلہ کرنا نیکی کے اعتبار سے درست ہے۔ لیکن اگر ہم نے مقابلہ یہ کیا کہ اچھا میرے سے اچھا تمہارا آ گیا، چلو میں اس کو بیچتا ہوں، کتنے کا تمہارا ہے؟ 20,000 کا، میں 30,000 کا لے کے آیا۔ کوئی اگر 30,000 کا لے کر کے آیا تو اچھا میرے سے اچھا لے کر کے آ گئے، چلو میں اب 40,000 کا لے کر کے آتا ہوں۔ یہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہے کہ نیکی کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے یہ مقابلہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ مقابلہ دنیا کے اعتبار سے ہو رہا ہے، دنیا کی حیثیت کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ اور جب دنیا کی حیثیت ہمارے اس نیک کام کے اندر پیدا ہوگا تو اس نیک کام کا ثواب اللہ تعالیٰ بالکل نہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تم جو جانور قربانی کا ذبح کرتے ہو اس کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچ رہا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچ رہا ہے، اگر پہنچ رہا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچ رہا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، وہ مستحق بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، لیکن پھر بھی اس نے پورے سال تھوڑا پیسہ جمع کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے غریب آدمی ہے، محنت کرنے والا ہے، بڑی مشکل سے جب وہ پیسہ بچایا ہے تو کتنا عمدہ جانور وہ خرید سکتا ہے۔ اگر وہ بکرا خریدتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 ہزار کا بکرا خریدے گا، اور 8 سے 10 ہزار کا بکرا آج کی مہنگائی کے دور میں وہ کتنے کیلو کا ہوگا؟ اگر 1 سال کا جانور ہے، بکرا اگر ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ 1 سال کا ہے بھی تو وہ دبلا پتلا اسے ملے گا، لیکن چونکہ اس نے اخلاص کے ساتھ خریدا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خریدا ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ان کے نظروں کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس غریب کے نظروں کے سامنے ہے۔ اب وہ 10,000 کا بکرا چیجائے کہ دبلا پتلا ہے لیکن سال بھر کا ہے، اب وہ اسی کو اللہ کے راستے میں خوش روزی کے ساتھ ذبح کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قربانی دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا تقویٰ جو تم نے ذبح کیا ہے وہ مجھے منظور ہے، وہ مجھے قبول ہے۔ اب یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے ہی قربانی دینے والوں کے لیے یہ بشارت سنا دی کہ ایسے لوگ جو اپنے جانور کے گلے کے اوپر چھری رکھتے ہیں اور جب وہ چھری چلتا ہے تو اس کا خون ابھی زمین کے اوپر گرا بھی نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بندے کے قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ایسا تقویٰ ہم سبوں کو چاہیے قربانی کے تعلق سے، دنیا کے اعتبار سے ہم مقابلہ نہ کریں۔ اور یہ قربانی کے اللہ نے 3 دن ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دوسرا دن ہے۔ آج بھی ہم قربانی کریں گے تو ہماری قربانی ہوگی، کل بھی ہم قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی۔ اور یاد رکھیے اس 3 دن کے علاوہ اس سے پہلے اس کے بعد کتنا ہی جانور ہم ذبح کر لیں تو صدقے کا ثواب تو ہمیں مل جائے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے جو 10 دن اور پھر اس کے اندر 2 دن کا اضافہ 11 اور 12 ذی الحجہ، ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص عبادتیں رکھ دی جو انہی دنوں کے اندر ہوگا، وہ عبادت ادا ہوگی۔ اگر اس عبادت کو ہم ان دنوں کے علاوہ پہلے یا بعد میں اگر ہم کریں تو وہ عبادت ہرگز نہیں ہوگی، وہ عبادت ہرگز نہیں ہوگی۔ اس میں سے حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت، تو ان 2 عبادتیں ایسی ہیں جس کے لیے اللہ نے مہینہ اور دن تاریخ متعین کر دیے کہ تم اسی دن میں کرو گے، اسی تاریخ میں کرو گے، اسی مہینے میں کرو گے تو تمہاری یہ عبادت ہوگی، قبول ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کریں گے تو کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب رکھا ہے اپنے حکم کے اندر رکھا ہے۔ مسجد حرام بیت اللہ کے اندر
بیت اللہ کے ارد گرد بنائی گئی مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 نمازوں کے برابر رکھا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ توفیق دے وہاں پہنچے، ظہر کی نماز ہم نے ادا کی، ایک دن کی ایک وقت کی، تو 1,00,000 بار ظہر کی نماز پڑھنے کے برابر اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جو ہی ذی الحجہ کی 9 تاریخ آتی ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ چلو اب میدان عرفات کے اندر وہاں پہ جا کر کے پڑاؤ ڈالو، وہاں پہ ٹھہرو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی عرفات کے اندر ہم جا کر کے ہمیں کرنا کیا ہے، یا پھر 8 ذی الحجہ کو مزدلفہ کے اندر جانا ہے، مینا کے اندر جانا ہے، ہمیں وہاں جا کر کے کرنا کیا ہے، نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ اب ہم مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہمیں ملتا ہے، ہم اس 1,00,000 ثواب کو چھوڑ کر کے کیوں ہم جنگل میں جا کر کے میدان میں جا کر کے ٹھہرا وہاں پہ نماز پڑھیں؟ اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے اور ایسا سوچ کر کے وہ مزدلفہ نہیں جاتا، مینا نہیں جاتا، عرفات کو نہیں جاتا، اور وہ مسجد حرام کے اندر ہی ٹھہرا ہوا ہے اور جو بھی وقت کی نمازیں آ رہی ہیں اسی میں وہ پڑھ رہا ہے، تو کیا اس کو نماز کے پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 تو دور کی بات ہے، جو نماز وہ پڑھ رہا ہے دوران حج کرنے والا، وہ ایک نماز کا ثواب بھی اسے نہیں ملے۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اللہ کے حکم کو اس نے توڑا ہے۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم 1,00,000 نماز کو چھوڑو، اب تمہیں عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مینا جانا ہے، وہاں پہ جا کر کے ہمارا جو حکم ہے اس حکم کو بجا لاؤ۔ اب جب تم وہاں جائیں گے، وہاں پہ نماز پڑھیں گے، تو اب مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے بہتر ثواب اللہ تبارک و تعالی عرفات، مزدلفہ اور مینا کے اندر تمہیں عطا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے اندر ہے۔ قربانی کے 3 دن رکھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میرا فلاں جگہ سے پیسہ آنا ہے، جب میرے پاس وہ پیسہ آ جائے گا پھر میں جانور خریدوں گا، حالانکہ گھر کے اندر پیسہ موجود ہے لیکن ایک پیسے کے اوپر جان اٹکی ہوئی ہے ہماری کہ فلاں جگہ سے آ جائے گا تو میں اس پیسے سے قربانی کروں گا۔ اب اس پیسے کے آنے میں تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ قربانی کے دن ختم ہو گئے، اوقات ختم ہو گئے، اب وہ جانور خرید کر کے لاتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو اب اس کو قربانی کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو 3 دن ہمارے واسطے خاص کیا تھا، جو 3 دن قربانی کے واسطے خاص کیا تھا، وہ 3 دن کے علاوہ میں وہ قربانی کر رہا ہے، اب قربانی نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے پڑوس میں ایک آدمی ہے، نہایت غریب ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، اور وہ کھانے پانی کو، دانا پانی کو ترس رہا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ عورت ہے، قربانی ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ قربانی کا جانور نہ خرید کر کے میں وہ پیسہ جو رقم ہے قربانی کے جانور کا، وہ رقم میں اس غریب کو پہنچا دوں تو کیا ہماری قربانی ہو جائے؟ اور یہ سوال کئی نوجوان کرتے ہیں، اور یہ سوال آج کے دور میں انٹرنیشنل سوال بن گیا ہے، چونکہ بھائی ہمارے جو غیر برادران وطن ہیں وہ تو چاہتے ہیں کسی بھی طریقہ سے قربانی بند ہو جائے۔ اب فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر جو اس طریقہ پر میسیجز ڈالے جاتے ہیں، وہ ڈالنے والا مسلمان تو میرے خیال سے ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ ڈالنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو قربانی سے نفرت ہے، جن کو اسلام سے نفرت ہے، جس کو مسلمانوں سے نفرت ہے، وہ اپنا حلیہ مسلمانوں کا بنا کر کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، وہاں پہ اپنا نام مسلمان کا رکھتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال جب ہمارے نوجوانوں تک پہنچتا ہے تو ان کے دماغ کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوگی، ہاں یار بات تو بڑی صحیح ہے کہ پڑوس میں غریب ہے بیچارہ، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ان کے پاس، کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں، اور ہم ہیں کہ بکرے لا رہے ہیں، جانور لا رہے ہیں، ایک سے ایک 25، 30، 50 ہزار کا جانور لا رہے ہیں اور اسے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوگی؟ ہم یہی پیسہ میں سے انہیں ہم دے دیں تو ان کا کام تو بن جائے گا، ایک مہینہ سکون سے رہ جائے گا بیچارہ۔ اس طرح کی بات ہمارے نوجوان زیادہ کیچ کرتے ہیں اور عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو، جہاں کہیں بھی اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے، یاد رکھو اس کا جواب ایک ہی جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو فرض کیا ہے، تو جب قربانی آپ صاحب کے اوپر فرض ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، تو ان 3 دنوں میں جب تک آپ جانور کو قربان نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے اوپر یہ واجب اور فرض کا جو درجہ وہ باقی رہے گا، آپ کو نہ کرنے والا گنہگار۔ اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے، ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں
نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں. ہماری جو تنخواہ ہے میں اس تنخواہ میں سے کچھ حصہ میں غریبوں میں یہ بول کر کے تقسیم کر دوں کہ میں نے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی، میں 1000 روپیہ اس کے بدلے میں صدقہ کرتا ہوں، تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز جب اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو نماز کا بدل کچھ دوسری عبادت نہیں ہے. زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے تو زکوٰۃ کا بدل کچھ دوسری عبادت نہیں ہے. حج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے تو حج کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہے. ان تمام عبادتوں میں یہی عبادت جس کے اوپر فرض ہے نماز، اگر وہی ادا کرے گا تو جا کر کے اس کی نماز ادا ہوگی. نماز کے بدلے میں اس کے جگہ پہ ہر نماز کا 1000 روپیہ کیا بلکہ کروڑوں روپیہ اگر ایک نماز کا اگر دے دے پھر بھی اس کی وہ نماز جو ہے ادا نہیں ہوگی جب تک وہ خود اس نماز کو ادا نہ کر لے. ٹھیک اسی طریقہ پر قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب کے اوپر فرض قرار دیا ہے تو جب تک وہ انسان جانور جو مشروع جانور ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ بکرا لے کر کے آئیں گے، کتنے کا؟ تو 25,000 کا ہے، بڑا مہنگا بکرا ہے. تو آدمی نے اپنے بیوی سے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم بکرا نہیں لا کر کے ہم مرغا ذبح کر لیتے ہیں. تو بیوی نے کہا کہہ رہے میاں مرغا کس طریقہ پر ذبح کرو گے؟ مرغے کی قربانی تو جائز نہیں ہے. ارے مرغے کی قربانی جائز تو نہیں ہے لیکن مرغا لانے تو دو، ہم ذبح کریں گے. کہا پڑوسی کو معلوم ہو جائے گا تو مذاق اڑائیں گے. تو شوہر نے کہا پڑوسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا، مرغا ہم ذبح کریں گے لیکن آواز ہم خود بکرے کی نکالیں گے، آواز ہم خود بکرے کی نکالیں گے. تو بھلا بتلائیے اگر بکرے جس جانور کو مشروع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت میں کیا گیا ہے اسی جانور کی قربانی ہم کریں گے، 1000 بکرے کی جگہ پہ 1000 مرغے ذبح کر لو، قربانی پھر بھی ادا نہیں ہوگی. بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، ان تمام جانوروں کے اندر خصی ہے، دمبا ہے، مینڈا ہے، ان جانوروں کی قربانی مشروع ہے. ان میں سے کسی ایک جانور کو آپ کو اللہ کے راستے میں جب آپ قربان کریں گے جب ہی جا کر کے قربانی ہوگی. تو ہمارے نوجوانوں اگر کوئی آپ کے دل کے اندر یہ شک پیدا کرتا ہے تو یاد رکھیے آپ نے ان کا جواب قربانی دے کر کے ہی دینا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ بھائی قربانی جو اللہ نے صاحب نصاب پہ 3 دن میں رکھا ہے اس 3 دن میں ہم جانور کو ذبح کریں گے جب ہی ہمارے ذمے سے قربانی جو ہے واجب ادا ہوگا، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کر سکا اور انہیں شوق پیدا ہوا کہ ہم غریبوں میں ہی صدقہ کریں گے تو جانور خرید کر کے لایا لیکن کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا یا پھر جانور خریدا ہی نہیں اور قربانی کے دن ختم ہو گئے، تب وہ آدمی کیا کرے گا؟ فقہائے کرام نے کہا کہ اب اسے چاہیے کہ وہ اس پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دے. جتنے پیسے کا جانور آتا ہے وہ تقسیم کر دے. اب وہ پیسہ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. قربانی کا جانور خریدا 3 دن میں قربان نہیں کر سکا، اگر 3 دن میں قربان کرتا تو اس کا گوشت بھی کھانا ان کے لیے مکمل طور پہ حلال تھا. لیکن اب 3 دن گزرنے کے بعد پھر بھی جانور ابھی اس نے قربان نہیں کیا تو اب 3 دن قربانی کا ختم ہونے کے بعد اس جانور کو وہ ذبح کرے گا اور پورا کا پورا گوشت وہ صدقہ کرے گا. اب اس میں سے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ قربانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ ہمیں کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اور قربانی کر لینے کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے. اللہ کا احسان ہے میرے دوستو، پہلے زمانے کے بادشاہ کے اندر جب کوئی عام آدمی یا کوئی بھی آدمی ملنے کے لیے جاتا تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جاتا کہ حضور ہمارا یہ تحفہ آپ اسے قبول فرمائیے. تو اس زمانے کے بادشاہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس تحفے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے اور ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ کا تحفہ مجھے قبول ہے. پھر اس تحفے کو دینے والے آدمی کو واپس کر دیتے کہ آپ یہ تحفہ لے کر کے جاؤ، میں نے آپ کے تحفہ کو قبول تو کر لیا ہے لیکن میرے سے زیادہ مستحق اس تحفہ کے آپ ہی ہو. وہ آدمی خوش ہو جاتا کہ تحفہ بھی قبول ہو گیا اور مال بھی پھر سے مجھے واپس مل گیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ٹھیک اسی طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے جانور کا نہ تو گوشت ہمیں پہنچتا ہے
اور نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی ہم نے قبولیت کے لیے تمہارے جانور کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اب یہ گوشت بھی تمہارا ہے، کھال بھی تمہارا ہے، ان کی چربیاں بھی تمہاری ہے، یہ سب کے سب تمہارا ہے، تم اسے استعمال کرو، تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کے اوپر احسان کیا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ہی یہ بھی دعا کریں اور اپنی عبادت کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں۔ عبادت کرنے کے بعد مولانا رومی نے ایک دیہاتی کا واقعہ لکھا، شارٹ کٹ میں سنا رہا ہوں، کہ دیہاتی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم وقت کے بادشاہ سے جا کر کے ملیں۔ مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ہم بادشاہ کے پاس تحفہ لے کر کے جائیں گے۔ تو بیوی نے مشورہ دیا کہ ہمارے گھر کے مٹکے کے اندر جو پانی ہے وہ میٹھا پانی ہے، صاف پانی ہے، بادشاہ کو ایسا میٹھا پانی میسر نہیں ہوگا، لہذا آپ لے کر کے جاؤ۔ دیہاتی پیدل چلا، گھڑے میں پانی رکھ لیا، سر کے اوپر رکھا، لے کر کے چلا، گرد و غبار 3-4 دن کا سفر ہے وہ پڑ گیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تحفے میں اپنے گھر کے مٹکے کا میٹھا پانی لے کر کے آیا ہوں، یہ سوچ کر کے کہ بادشاہ سلامت کو ایسا میٹھا پانی کہاں ملتا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا ڈھکن کھولو۔ ڈھکن کھولا گیا تو بدبو پھیل گئی۔ لیکن بادشاہ نے اس کے اخلاص کو دیکھا کہ بھائی ان کا اخلاص یہ تھا کہ میٹھا پانی بادشاہ کی خدمت میں ہمیں دینا ہے۔ تو بادشاہ نے پانی کی تعریف کی کہ ہاں ماشاءاللہ بہترین پانی، ایسا پانی بادشاہ کو کہاں میسر آتا ہوگا۔ کہا کہ ڈھکن ڈھکو۔ پھر اس کے بعد نوکر کو حکم دیا کہ اسے رخصت کرو اور اس گھڑے کو خالی کرو، اس گھڑے میں اشرفیاں بھر دو۔ اشرفیاں بھر دی گئی اور نوکر سے کہا کہ اسے دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کر کے جانا، جو بادشاہ کے محل کے اندر یہ دریا جو ہے بہتا تھا۔ جب وہ گیا، آدمی بہت دیہاتی خوش ہے کہ بادشاہ نے تحفہ قبول کر لیا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے جب پہنچا تو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ نوکر نے کہا کہ یہ پانی ہے، اسے تم پی کر کے دیکھو۔ جھکا، چلو میں پانی لیا، پیا تو حیران ہو گیا، یار بادشاہ کے محل کے اندر اتنا بہترین میٹھا اور صاف پانی بہ رہا ہے، میں کہاں گندا پانی لے کر کے آ گیا؟ میں تو سزا کے مستحق تھا، لیکن بادشاہ نے ہمیں انعام سے نوازا۔ تو ٹھیک اسی طریقہ پر میرے دوستو، ہم اور آپ قربانی کر رہے ہیں، نہ جانے ہم نے کس کس طریقہ پر پیسوں کا انتظام کیا، پھر جانور ہم خرید کر کے لائے۔ دلوں میں تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم جیسا بھی، جس طریقہ سے بھی جانور لے کر کے آؤ گے، وہ اگر تمہیں پسند ہے تو اس جانور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو پسند فرمائے گا۔ اور پھر مولانا رومی نے کہا کہ ہماری تمام عبادتوں کا حال اس پانی میں، پانی کے مٹکے کی طرح ہے کہ ہر عبادت ہماری کرنے کے بعد گندے پانی کی طرح ہماری وہ عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میری نماز کو بھی قبول فرما، روزہ رکھا ہے تو روزے کو قبول فرما، حج کیا ہے تو حج کے لیے ہم دعا کریں اسے قبول فرما، اور ہم نے قربانی دی ہے، دینی ہے اور کل بھی انشاءاللہ دینی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے حلال مال کا اس کے اندر استعمال کیا ہے اور جانور لایا ہے، یا مولا ہم سے ہماری حیثیت یہی تھی، تو ہماری اس حیثیت کے حساب سے ہمارے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جانور کے خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات بھی ابھی تک ارادہ نہیں کیے ہیں قربانی دینے کا، انہیں چاہیے کہ وہ ضرور ارادہ کریں۔ اللہ کے نبی نے نفرت کا، ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ جو لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، قربانی واجب ہیں، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ عید کی نماز وہ پڑھنے آ کر کے، لیکن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ نے عید کی نماز ادا کر لی ہے، لیکن پھر بھی اگر ارادہ ابھی نہیں ہے تو اب بھی ہم ارادہ کر لیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھو پڑھ لیجیے، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کر کے